بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ تعالیٰ کی ان دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں ارشاد ربانی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ اعلان کر دیں اپنی قوم سے، اس قوم کے درمیان آپ تشریف لائے ہیں، آپ نے سمجھا دیا اور وہ اگر اپنے ظلم پر جمے ہوئے ہیں اور جاہلیت والی باتوں سے پیچھے نہیں آتے اور غلط کاموں پر اصرار ہے اور شرک و بدعات پر جمے ہوئے ہیں، تو اے نبی آپ کہیں یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم تم اپنی جگہ اپنے طریقے کے مطابق عمل کرو. انی عامل، میں اپنے طریقے کے مطابق، اس طریقے کے مطابق جو اللہ نے سمجھایا ہے، میں اپنی جگہ اپنے طریقے کے مطابق یعنی شریعت کے مطابق عمل کروں گا اور کر رہا ہوں. فسوف تعلمون، پھر تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ اس دنیا کا انجام کس کے حق میں بہتر نکلتا ہے. آپ یہ دیکھیں اور تصور کریں کہ یہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو اس وقت کے مکہ کے سردار تھے، جہاں ناکامی کا نام نہیں تھا، اور دوسری طرف حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مٹھی بھر صحابہ جو ہر اعتبار سے کمزور ہیں، تعداد کے اعتبار سے کمزور ہیں، افراد بہت کم ہیں، اور عالم یہ ہے کہ کھل کر عبادت بھی نہیں کر سکتے اور کھل کر اپنی بات کو کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے، طاقت و قوت کے اعتبار سے کمزور، اسباب کسی طرح کے موجود نہیں. لیکن تاریخ جانتی ہے کہ اللہ کا یہ جملہ کہ فسوف تعلمون من تکون لہ عاقبۃ الدار، جلد معلوم ہو جائے گا کہ اس دنیا کا انجام کس کے حق میں نکلتا ہے. کہ ایک وقت تھا کہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی مکے میں لینا عیب لوگ سمجھ رہے تھے اور پسند نہیں کیا جا رہا تھا. لیکن ایک وقت آیا کہ یہ مکہ کے سردار جب اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں آئے، ان کا انجام، یہ اپنے انجام کو پہنچنے لگے اور وقت بوقت ان کو ناکامی کا سامنا کرنے
پر مجبور ہوئے، اور پھر ایک وقت آیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ شرف اور یہ عزت بخشی کہ جس دیار سے نکالے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے باعزت طریقے پر ان کو ان کے ہاتھ پر مکہ فتح فرمایا، اور پھر وہی لوگ یا ان کی اولاد کہ جو نام لینے کو عیب سمجھتی تھی، اب اپنی نسبت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے میں ان کو خوشی ہو رہی ہے۔ پھر آگے چل کر وہی لوگ یا ان کی اولادیں یا اولادوں کی اولادیں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بنی، کوئی تابعی بنی، کوئی تبع تابعین بنے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ آپ اعلان کر دیں، تم اپنے مزاج کے مطابق کام کرتے رہو، میں اپنی شرعی اعتبار سے زندگی گزاروں گا، اور اللہ بتلا دے گا من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ انجام کس کے حق میں بہتر نکلتا ہے۔ اور یہ اللہ کا قاعدہ ہے، انہ لا یفلح الظالمون، یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ ظالم لوگ فلاح پایا نہیں کرتے۔ کامیابی اگرچہ وقتی طور سے لگے کہ ظالموں کو مل رہی ہے، لیکن وہ کامیابی نہیں ہوتی، وہ ناکامی میں بدلتی ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنا یہ اصول بھی بیان فرمایا۔ یہ پہلی آیت کا خلاصہ ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی، اور دوسری آیت سے لے کر جو کہ آیت نمبر 136 ہے سورہ انعام کی، یہاں سے لے کر 144 تک اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے بعض غلط عقائد کو بیان فرمایا ہے۔ آیت در آیت 144 نمبر آیت تک اللہ تعالیٰ ان کے بنیادی غلط عقائد کو بیان کرتے چلے جائیں گے۔ یہاں اس آیت میں جو عقیدہ بیان کیا گیا کفار مکہ کا، وہ ایک یہ تھا کہ دینے والی ذات اللہ کی، اور زمین سے اگانے والی ذات اللہ کی، آسمان سے پانی برسانے والی ذات اللہ کی۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب کھیتی کٹا کر گھر پہ آتی تو اس میں سے صرف ایک حصہ اللہ کے نام پر چھوڑا جاتا، اور اس کو کہا جاتا کہ یہ مہمانوں پر، یہ فقراء پر، یہ غرباء پر، یہ مساکین پر خرچ ہوگا، اور باقی ایک حصہ بتوں کے نام پر اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور اس کا فائدہ بت خانے کے مجاور اٹھاتے۔ اور ستم ظریفی یہ کہ اللہ کے نام پر جو حصہ چھوڑا جا رہا ہے، اگر اس میں کوئی گھٹیا چلا جاتا تو کوئی حرج کی بات نہ تھی۔ ہاں، اگر بتوں کے نام پر اگر کوئی گھٹیا حصہ آ جاتا تو اس کو پھر بدل دیا جاتا، اس کی جگہ دوسرا حصہ ڈالا جاتا۔ اللہ نے فرمایا یہ کیا بات ہے، کرنے والی ذات اللہ کی اور اس کے حصے کے ساتھ غیر اللہ کے حصے کو شریک کیا جائے، یہ اللہ کے ساتھ ناانصافی۔ بہرحال بتوں نے کیا کچھ نہیں، اور آپ ان کے نام پر چھوڑ رہے ہیں، تو یہ اللہ کے ساتھ ناانصافی کی بات ہے۔ اللہ نے اس کو بھی یہاں بیان فرمایا کہ حالانکہ بتوں کو کچھ نہیں پہنچتا، حالانکہ اللہ کو کچھ نہیں پہنچتا، بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں، اور بتوں نے کیا کچھ نہیں اور ان کے نام پر چھوڑا جا رہا ہے، اور اس کا فائدہ وہاں کے مجاور اٹھا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس تقسیم پر فرمایا ہے کہ یہ ناانصافی کی تقسیم ہے۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں
قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون۔ اے پیغمبر، آپ ان لوگوں سے کہیں کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ اپنے طریقے کے مطابق عمل کرو، میں اپنے طریقے کے مطابق شرعی زندگی کے مطابق عمل کر رہا ہوں، پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس دنیا کا انجام کس کے حق میں نکلتا ہے۔ یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے، یہ حقیقت اپنی جگہ ثابت ہے کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ گناہ کرنے والوں کو، شرک کرنے والوں کو بھی اللہ نے ظالم قرار دیا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور اللہ نے جو کھیتیاں اور چوپائے پیدا کیے ہیں، ان لوگوں نے ان میں سے اللہ کا بس ایک حصہ مقرر کیا، چنانچہ اپنے گمان کے مطابق یوں کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے ان معبودوں کا ہے جن کو ہم خدائی میں اللہ کا شریک مانتے ہیں۔ پھر جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو کبھی اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے گھڑے ہوئے معبودوں کو پہنچ جاتا ہے۔ ایسی بری بری باتیں ہیں جو انہوں نے یعنی مکہ والوں نے طے کر رکھی ہیں، یہ ظلم کے فیصلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی برائی یہاں بیان فرمائی ہے۔